اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تیسری صفت ہے بیوی کی۔ آئیے ہم بیوی کے طور پر جو ہے کچھ نصیحتیں آموز آپ حضرات کے سامنے رکھتا چلوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بیوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی نیک ہو، دیندار ہو، توحید پرست ہو، اپنے گھر میں رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی مان کر زندگی گزارتی ہو، شوہر کے تمام حقوق کو ادا کرتی ہو، اگر اس سے شوہر راضی ہے تو وہ بیوی جنتی کہلائے گی۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر کسی کی بیوی سے کوئی شوہر ناراض ہو اور وہ اس حالت میں مر جاوے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بیوی سیدھا جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اللہ ہماری اور ساری امت کی ماؤں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے ماحول کے اندر جو ہے عورت کو ایک کھلونا بنائے رکھا ہے، کھلونا بن گئی ہے دین کو لے کر، دین کے غلط پروپیگنڈے کو لے کر، کسی غلط عقیدے کو لے کر عورت جو ہے آج بازاروں کا زینت بنتے بنتے مسجد کی بھی زینت بنتے چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے خود فرمایا قرآن کے اندر کہ عورت گھر کی زینت بنے، گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے گھر کے معاشرے کو سدھارے، جب جا کر یہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت فرما بردار بنے گی۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اگر بیوی کے اندر دینداری نہیں ہے، اگر بیوی کے اندر جو ہے اطاعت شوہر نہیں ہے، اللہ جو ہے اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نبیوں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو نبی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہدایت پر آ جاتی، نافرمان تھی، شوہر کی نافرمان تھی، اسلام کی دشمن تھی، اللہ کے دین کی بغاوت کرتی تھی، اللہ کے دین کے باتوں کو ان کے قوم لوط کے پاس جا کر حضرت لوط علیہ السلام کی شکایت کرتی تھی۔ اللہ نے اس پہ عذاب نازل فرمایا، قوم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی لے کر آسمان سے پٹک دیا۔ اللہ اکبر، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی تھی، لیکن اطاعت خداوندی نہیں تھی، اطاعت شوہر نہیں تھی، شوہر کی مان کر چلنا، اس کے اندر وہ تاثر نہیں تھا، وہ جو فکر نہیں تھی، وہ دین کا ماحول ان کے اندر رہتے ہوئے بھی شوہر کی مان کر چلنے کی اس کے اندر اطاعت نہیں تھی، توحید اس کے اندر نہیں تھی، تو اللہ نے اس کے بیٹے کے ساتھ اللہ کے نوح علیہ السلام کی بیوی کو بھی غرق کر دیا۔ اللہ نے یہ دکھا دیا کہ میری مان کر اگر کوئی ماں بھی چلے گی، بیٹی بھی چلے گی، بیوی بھی چلے گی، تو میں اسے دنیا میں بھی جو ہے سرخرو کروں گا اور آخرت میں بھی سرخ کروں گا۔ اگر ماں نیک ہے، نیک سیرت ہے، تو اس کے بدن سے اولیاء کو بھی پیدا کیا۔ اگر بد کردار ہے، دیندار نہیں، دین کے ماحول میں نہیں، اس کے بدن سے فرعون، حامان، نمرود، شداد کو اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ ماں تو ماں ہی ایک ہی ہے، لیکن جو ہے پیدا ہونے والے بچے الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھا دیا کہ میں قدرت رکھتا ہوں، میرا حکم مانے گی تو عورت کو میں دنیا کے اندر بھی سرخرو کروں گا اور آخرت میں بھی سرخ کروں گا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک فرعون جو اپنے آپ کو اعلیٰ ربکم الاعلیٰ کہتا، لیکن جب ایمان لے کر آئی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ نے اس دائرے میں رکھ کر کامیاب کر دیا، اور جو ہے اللہ آخرت کے اندر ان کو جو ہے لامحدود زندگی میں جنت کے باغوں میں ان کو جو ہے سیر کرائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا یہ مقام اسلام کے اندر رکھا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، بیوی میں، شوہر میں کبھی کبھی جو ہے نا اتفاقیں آ جاتے ہیں، یہ تو جو ہے معمولی باتیں ہیں، یہ تو آنا ضروری ہے۔ اگر دونوں میں صلح کر لیں گے تو اپنی زندگی سدھرے گی، اگر نہیں تو زندگی جہنم بن جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بھی جو ہے نا اتفاقیاں تھیں۔ میں زیادہ طویل بات میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے لے چلتا ہوں۔
جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جو ہے فرما بردار کیا، اطاعت کرنے پر جو ہے شوہر کی اطاعت کرنے کے لیے رضامند کیے، ان کو جو ہے کس طرح سے نصیحت فرماتے ہیں، اس واقعے سے آپ مطالعہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبی سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے۔ آپ بھانپ گئے، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ جو ہے خاموشی سے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اس وقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اور حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ایک ہی صف میں تھا، بیچ میں ایک دیوار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک پر آئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر دستک دینے لگے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ میری بیٹی آئی ہوگی، آپ خاموش تھے۔ کہا 2 بار دستک ہوئی، پوچھا کون؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا فاطمہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون فاطمہ؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا بنت محمد فاطمہ۔ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون محمد؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان، اپنی بیٹی کا جو ہے معلوم ہو گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنے شوہر سے ناراض میری بیٹی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی بیٹی کو نہیں بلایا۔ کس طرح سے اپنے شوہر سے جو ہے رجوع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جب دوسری مرتبہ کہا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ بنت محمد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون محمد؟ اس کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا امہات الامام حسین امام حسن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون امام حسین کے امام، کون امام حسن؟ تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ زوجہ حضرت علی، اتنا کہنا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنے شوہر سے رجوع کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کرانے کی۔ اگر میرا تمہارا جیسا کوئی باپ ہوتا تو گھر میں بلاتا فوراً بیٹی کو، کیا ماجرا ہے، کیا کہا تیرا شوہر نے، تجھ سے ڈانٹا، ارے کیوں اس کے پیچھے جاتی ہو، پڑے رہو میرے گھر میں، تجھے کیا کم ہے، میں نے تجھے پڑھایا لکھایا ہے، تیرے پاس ڈگری ہے، ٹھکری ہے جہنم کی جانے کی، تو جا اسکول کی زینت بن جا، تو جا آفس کی زینت بن جا، تو جا کالج میں جا، لوگوں کو پڑھائی کر، بسوں میں جو ہے مردوں کے دھکے کھاتے ہوئے جا، اپنی جو ہے زینت کو لوگوں کے سامنے نچھاور کرتے جا، یہ کہتا آج کا باپ۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ رجوع کرنے کی بات کہی۔ ڈوب مرو آج کے اے غیر مخلط کے نوجوانوں، غیر مخلط کے یہ عورتوں، آج اپنے شوہروں کو جوتی کے معنی سمجھنے لگے ہو۔ باپ کہے گا شوہر کی کیا اجازت لوگے، شوہر گیا تیرا بھاڑ میں ہوں نا، جا اسکول کو پڑھانے کے لیے، جا مدرسے کو پڑھانے کے لیے، جا کالج کو، جا بسوں میں دھکے مار کے جو ہے اپنی زینت کا جو ہے لوگوں کے اندر نمائش کر۔ آج کا باپ یہ کہے گا، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے باپ کے لیے، لعنت ہے ایسے باپ کو۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ سبق سیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے۔ میرے ماؤں بہنوں، آج کا ماحول بہت دردناک ماحول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، اس مقام کو بچا کر رکھو اور شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے شوہر بیوی کا مقام کو جو ہے اونچا کرنے کی کوشش کرو۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، حیا اتنی تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، پورے ازواج محترمہ کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواجات کے اندر کبھی جو ہے انہوں نے باہر اپنے قدموں کو نہیں رکھا، کبھی مسجد کو جا کر کسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ انشاءاللہ میں اس پر جو ہے احادیث نبویہ سے آپ کو جو ہے ثابت کروں گا۔ ہاں، وہ ایک حدیث کو لے کر جو غیر مقدین لٹکائے ہوئے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو مسجد پر آنے سے نہ روکو، اسی ایک حدیث کو لے کر سارے جو ہے یہ پروپگنڈا کرتے پھرتے ہیں کہ عورتوں کو جانا مسجد کے لیے جائز ہے۔
جائز ہے، جائز ہے، عورتوں کو زینت بناؤ، عورتوں کو مردوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناؤ، زنا میں مبتلا کرو، یہ غیر مخلدین کا طریقہ ہے، یہ انگریزوں کے غلام غیر مخلدین آج عورت کو جو ہے کٹ پتلی بنا کر ان کو جو ہے اسکولوں کے ٹیچروں کو جو ہے تنخواہ میں رکھ کر ان کی کمیشن کھانے والا یہ نامرد غیر مخلدین نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ہے عورتوں کو کھلونا بنائے رکھے ہیں۔ شریعت کے حدود میں اللہ نے جو اجازت عورت کو دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھ کر اپنی زینت کو بچائے رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النور کے اندر پارہ نمبر 18 آیت نمبر 30 سے 31 کے اندر کیا فرماتا ہے؟ عورتوں کے حیا اور پردے کے اندر ملاحظہ فرمائے میرے محترم بزرگوں کو، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں آپ حضرات کے سامنے صرف جو ہے اس کا ترجمہ کروں گا۔ مسلمان عورتوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے، یا اپنے والد کے، یا اپنے خسر کے، یا اپنے لڑکوں کے، یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے، یا اپنے بھائیوں کے، یا اپنے بھتیجوں کے، یا اپنے بھانجوں کے، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، یا غلاموں کے، یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت نہ ہوں، یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہ ہو۔ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جاوے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کے پردوں کے لحاظ سے قرآن مجید کے سورہ نور کے اندر پارہ نمبر 18 آیت نمبر 30 سے 31 تک فرما رہا ہے، عورت کو زمین کے اوپر زور سے پیر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو، یہ اللہ کا کلام ہے، کسی غیر مخلدین کے ملا کی زبان نہیں ہے۔